پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں کاشت کی جانے والی فصلوں میں سے ایک فصل کماد ہے، جس کو عرف عام میں گنا بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کماد کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ گنے کا جوس پاکستان کا قومی مشروب بھی ہے۔ گنا ایک نقد آور فصل ہے جو کہ قدرتی شکر یعنی نیچرل شوگر حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گنے کا جوس جہاں صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، وہیں اس سے چند مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں گڑ، شکر اور چینی سر فہرست ہیں۔ چینی کا استعمال میٹھے پکوانوں اور مشروبات میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ چینی کیسے بنتی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم آپ کو اس جگہ لے چلتے ہیں جہاں پر یہ چینی تیار کی جاتی ہے۔ ٹریکٹر، ٹرالیوں اور ٹرکوں کی مدد سے گنا شوگر مل تک لایا جاتا ہے۔ گنے سے بھری ٹرالیوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ اور وزن کرنے کے بعد ٹرالی سے گنے کو ان لوڈنگ کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے۔ ان لوڈنگ کے بعد گنے کو ایک کیریئر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گنے کو کٹرز میں سے گزارا جاتا ہے، جہاں پر مختلف اقسام کے کٹرز میں سے گزر کر گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان ٹکڑوں کو مل ہاؤس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مل ہاؤس میں موجود مختلف اقسام کے کرشرز میں سے باری باری یہ گنا گزارا جاتا ہے۔ اور اس میں موجود سارا رس نچوڑ کر چھان لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بگاس یعنی گنے کے چھلکے کو کنویئر بیلٹ کی مدد سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ گنے کا رس اپنے اندر تیزابیت رکھتا ہے، لہٰذا گنے کے رس سے چینی بنانے سے پہلے اس کی تیزابیت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے رس کو 75 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے اور اس میں کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ یا ملک آف لائم ملایا جاتا ہے۔ اس عمل سے گنے کے رس کا پی ایچ لیول نارمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس محلول کو 105 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے بعد اس کو جوس کلیریفائر میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے تمام کثافتیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور کلیئر جوس حاصل ہوتا ہے۔ ان کثافتوں کو مڈ کہا جاتا ہے، جو کہ گنے سے حاصل ہونے والی ایک بائی پروڈکٹ ہے اور بہترین فیول اور کھاد کے طور پر بھی استعمال میں آتی ہے۔ کلیئر جوس کو ایواپوریشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے، جس سے جوس میں موجود پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اور جوس گاڑھے شیرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس شیرے کو بڑے بڑے ویکیوم پینز میں گرم کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے اس گاڑھے شیرے میں کرسٹلائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس گاڑھے شیرے سے سینٹریفیوگل مشین کے ذریعے شوگر کرسٹلز کو الگ کر لیا جاتا ہے اور یوں ہمیں حاصل ہوتی ہے را شوگر۔ را شوگر کو ٹیلو کلیریفیکیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل میں را شوگر کو ری میلٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جراثیم کش اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، جن کی مدد سے تمام کثافتیں اوپر آ جاتی ہیں
اور ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکر۔ فائن لیکر کو بڑے ویکیوم پینز میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص درجہ حرارت پر فائن لیکر کو گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس میں شوگر کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوگر کرسٹلز کے سائز کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ مطلوبہ سائز کا کرسٹل بننے کے بعد اس محلول سے شوگر کرسٹلز یعنی چینی کے دانوں کو سینٹریفیوگل مشین کی مدد سے الگ کر کے گرم ہوا کے ذریعے خشک کر لیا جاتا ہے۔ چینی کے دانوں کی گریڈنگ کی جاتی ہے اور مطلوبہ سائز کا دانہ پیکنگ کے مراحل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پیکنگ کے بعد چینی کے تھیلوں کو گودام میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو ٹرکوں کی مدد سے صارفین کے لیے مارکیٹ میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ شوگر مل اپنی برقی توانائی کی ضروریات اپنے ہی سٹیم ٹربائن سے چلنے والے پاور ہاؤس میں بجلی پیدا کر کے پوری کرتی ہے۔ سٹیم کی پیداوار کے لیے بڑے بڑے بوائلرز میں گنے کے چھلکے یعنی بگاس کو ایندھن کے طور پر جلایا جاتا ہے۔ گنے کے جوس کو متعدد بار کرسٹلائزیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں کرسٹلائزیشن کی سکت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس گاڑے محلول کو مولیسز کہا جاتا ہے، جس کو بڑے بڑے پولز میں سٹور کر لیا جاتا ہے اور بعد میں الکوہل بنانے والی کمپنیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کینڈیز بنانے والی کمپنیاں بھی یہ مولیسز استعمال کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ گنے کے جوس سے لے کر گنے کے چھلکے تک چینی بنانے کے عمل کے دوران گنے کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔